گا کہ آپ پی ٹی آئی کی ایک بڑی پرانی ورکر بھی ہیں اور ایک ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن چائلڈ جو بیورو کا کام ہے یہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا ہے، تو یہ جو سفر ہے یہ کیسے ہوا؟ جی بیسکلی پی ٹی آئی تو میں نے جوائن کی تھی 12 سال پہلے. خان صاحب کے کرزما اور ان کی آئیڈیالوجی پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے، ہمارا سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے، اس سے میں امپریس ہو کے پارٹی کا حصہ بنی. مختلف عہدوں پہ رہی، کام کرتی رہی، ڈونیشن ارینج کرتی رہی پارٹی کے لیے. پھر الیکشن آئے اور میں نے اپلائی ایم این اے کے لیے کیا تھا، لیکن ایک مس ہیپ ہو گیا تھا. ایک ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے میں نیشنل اسمبلی میں نہیں پہنچ سکی. اس کے بعد جب ڈپارٹمنٹس کی باری آئی کہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹس پہ، تو پھر میرا ایکسپیرینس اور ایجوکیشن کو کنسیڈر کر کے، ڈیو پروسیس کو فالو کر کے، پھر مجھے یہاں پر پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب نے اپوائنٹ کیا. اچھا، یہ والا جو کام ہے اس وقت چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا اور ایک پولیٹیکل، آپ کو ذاتی طور پر کیا لگتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ جو فش آؤٹ آف واٹر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کو کام اچھا لگتا ہے، آپ اس میں فوکس ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کام کے حوالے سے؟ جی پہلے میں نے سوچا کہ کچھ میرے لیے ڈفرینٹ ہوگا، لیکن جب میں نے جوائن کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایز چیئر پرسن، مجھے اتنی خوشی ہوئی، مجھے اتنا ریوارڈنگ اور سیٹسفائنگ لگتا ہے کام، مجھے اتنی دل میں مجھے اتنی سیٹسفیکشن لگتی ہے، تسلی ملتی ہے کام کر کے، کیونکہ جن سے میں ڈیل کر رہی ہوں وہ کوئی فائلیں نہیں ہیں، وہ بچے ہیں، چلتے پھرتے بچے ہیں، ایسے بچے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. وہ گمشدہ بچے ہیں، وہ یتیم ہیں، کچھ جو ہیں بے سہارا ہیں، اور کافی جو ان کے ماں باپ کی کرمنل ہسٹریز ہیں، کوئی جیل میں ہے، کوئی کہیں ہیں، اور بچے ہمارے پاس ہیں. ابھی میرے پاس 850 بچے ہیں، اور میرا ان کے ساتھ ایک ایسا بانڈ اٹیچ ہو گیا ہے، ایسی جو ہماری ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں نہیں ہوتی تو میں کدھر ہوتی، اور میرا جو ایک پرسپیکٹیو ہے زندگی کے بارے میں وہ پورا چینج ہو گیا یہاں پہ آ کے. ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ میں نے ایجوکیشن کراچی سے حاصل کی، ایک انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ہے، میں نے وہاں سے ایم بی اے کیا، اٹس کالڈ CBM. میں نے وہیں سے پڑھا، اور رائٹ آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن پھر میں نے ایک انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس بھی کیا لنڈن سے. پھر میں نے اپنے MBA جہاں سے پڑھا وہاں پڑھایا بھی، جی ماسٹرز کی اسٹوڈنٹس کو میں پرسنل مینجمنٹ پڑھاتی تھی. فادر کیا کرتے تھے آپ کے؟ میرے فادر ایک بزنس مین ہے کراچی میں، جی تو وہ مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ یہ سب کام کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بھی کام کیا 1 سال کراچی. سیاست میں آپ اکیلی آئیں کہ فیملی کا اور ممبر بھی کوئی نہ کوئی اس میں تھا؟ جی نہیں، میری فیملی کا کوئی ممبر نہیں تھا، اس لیے میری تھوڑی اسٹرگل مشکل بھی تھی، کیونکہ مجھے بہت کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑا فیملی سے، اور میں اکیلی ہی آئی ہوں بالکل. اچھا، جو آپ کا اسٹرگل کا دور ہے، مثلا 12-13 سال پیچھے چلے جو اقتدار میں آنے سے، وہ تو بڑا کٹھن تھا، بڑا ایک مسائل رہتے تھے، اور ایک اپوزیشن کی سیاست کے اندر تو ڈیفینیٹلی ٹائم بھی زیادہ دینا پڑتا ہے، اور اس کے اندر پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں فیملی کی سپورٹ کتنی رہی آپ کو؟ جی شروع میں مجھے فیملی کی سپورٹ اتنی نہیں تھی. جب میں جوائن کیا PTI کو تو فیملی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ دیکھیں فار اے فیمیل ٹو بی ان پالیٹکس، میری فیملی میں یہ بہت سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے، یہ سارٹ آف فوربڈن سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے میرے لیے وہ ایک اسٹرگل تھا اپنی فیملی کو کنونس کرنا کہ نہیں، کیونکہ یہ میرا پیشن ہے، اور میں واقعی میں کچھ لوگوں کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، ہماری قوم کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. ان کو کنونس کرنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا، لیکن پھر بعد میں الحمدللہ پوری سپورٹ ہے میرے فیملی کی، میرے ہسبینڈ کی، میرے اپنے پیرنٹس کی، سب کی. تو کراچی کا علاقہ تو آپ کو پتہ ہے MKM کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور ایک دور میں رہا بھی ہے جب آپ کی اسٹرگل چل رہی تھی، تو کبھی تھریٹس تو آئے ہوں گے؟ مجھے تھریٹس کوئی نہیں آئے، لیکن آف کورس ڈر لگتا تھا، کیونکہ ہمارا جہاں میں رہتی تھی وہ ایریا، اس کا ایڈجوائننگ ایریا میں MKM کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، اور کیونکہ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہوا تھا اور سنا ہوتا ہے کہ کہ تھریٹس مل سکتے ہیں یہ، اور میں آئی ایم اے فیمیل ویسے بھی، تو پھر وہ ڈر تھا. لیکن اللہ کا شکر، اللہ میاں کی پروٹیکشن تھی، اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں پھر کنٹینیو کرتی گئی. پھر میں لاہور موو ہو گئی 6 سال پہلے آج سے، اور پھر یہاں پہ میں نے PTI کو کنٹینیو کیا ادھر. دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ دنیا میں کافی جگہوں کا سفر کیا ہے. میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے نئی جگہ ایکسپلور کرنے کا، ٹریولنگ کا، تو یورپ بھی گئے ہیں، مطلب وہاں پہ پیرس اور اسپین گئے ہیں، ساؤتھ آف فرانس گئے، پیرس کے علاوہ بھی جو اور وہاں پہ شہر ہے. اس کے بعد لنڈن کافی جانا رہا ہے، دبئی قریب ہے، کراچی سے زیادہ قریب تھا، وہاں پہ پہلے کافی ہر سال جانا ہوتا تھا. اور باقی انسان سفر سے سیکھتا ہے، آپ نے کیا سیکھا؟ سفر سے سیکھتا ہے، میں نے ٹریولنگ سے یہ سیکھا کہ فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے. یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ کلچرز تھے، ڈفرینٹ لائف سٹائلز تھے، ہر طرح ڈفرینٹ الگ الگ لوگ تھے ہر جگہ. تو میں نے سیکھا کہ انسان کو کہ یہ فلیکسیبلٹی کتنی ضروری ہے، ڈفرینٹ ایک ماحول میں اڈیپٹ ہونا. یہ میرا وہاں
وہ آپ نے سیکھا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کو پرسنل لائف میں کے حوالے سے بات کروں گا کہ سارا ٹائم آپ اپنے کام کو دیتی ہیں کہ خود کو بھی کوئی ٹائم دیتی ہیں؟ انفارچونیٹلی خود کو ٹائم ابھی بالکل ہی زیرو ہو چکا ہے 1 سال سے، جب سے میں یہاں پہ ہوں. جو کام کا ٹائم ہوتا ہے اور پھر فیملی کو ٹائم دے رہی ہوتی، کام کے بعد بہت کم ٹائم بچتا ہے گھر میں، تو وہ ان کو دے رہی ہوتی ہے پورا. تو میرے پرسنلی ٹائم بہت کم مجھے اب. اچھا، یہاں پہ جب آپ آئی ہیں تو تقریباً اس وقت میں بات کروں اس ادارے کے اندر تو لاہور کے اندر اور اوور آل پنجاب کے اندر کتنے لوگ ہیں، بچے ہیں جو یہاں پر اس وقت آپ لوگ ان کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں؟ پورے پنجاب میں 850 بچے ہیں جو ہمارے شیلٹر ہوم میں رہ رہے ہیں. اور یہ صرف نہیں ہے کہ ہمارے پاس رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی پڑھائی، ان کا میڈیکل، ان کی سارے کھانا پینا، کپڑے، سب کا خیال رکھا جاتا ہے بیورو میں. ہمارے اپنا اسکول ہے ہر بیورو کے اندر، اٹس کالڈ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ، جہاں ان کی پڑھائی لکھائی کرائی جاتی ہے. پھر اپنا ڈاکٹر ہر انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے. تو لاہور کی اگر بات کی تو 350 بچے لاہور میں، 100 بچے گجرانوالہ، اس طرح 8 ڈسٹرکٹ میں ہم موجود ہیں، وہاں تھوڑے تھوڑے بچے ہمارے پاس. اچھا، پچھلے دنوں آپ نے 300 بچے جو ہے بیگری کے جو بیگنگ کر رہے تھے آپ لوگوں نے پکڑے، ان کا کیا بنا؟ جی، ہم نے ایک دن میں پنجاب بھر سے 332 بچے ریسکیو کیے. پھر ہوتا ہے یہ، ہم ان کو 1 منتھ کے لیے یہاں رکھتے ہیں اپنے پاس سینٹرز میں، جہاں وہ کیئر ریسکیو ان سینٹرز میں، ان ڈسٹرکٹس میں رکھا گیا ان کو. اس کے بعد ہم پولیس کے ساتھ مل کر ان پہ FIR کٹواتے ہیں. سیکشن 36 ہے ہمارے ان کے والدین پہ، ان کے والدین کے خلاف، کیونکہ والدین ہی ہے جو بچوں کو ڈال رہے ہیں پروفیشن میں. تو ایک سیکشن 36 ہے چائلڈ بیگری کے اوپر ہمارے PDNC ایکٹ میں. تو اس قانون کے تحت ہم ماں باپ کے اوپر FIR کٹواتے ہیں، ان کو اریسٹ کرواتے ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ بس بچوں کو اٹھایا، 1-2 دن رکھا، واپس چھوڑ دیا. میں نے جج صاحب کو پرسنلی ریکویسٹ کی، ہمارا اپنا چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے جس میں سیشنز جج یہاں پہ ہوتے ہیں. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ بچوں کا اسٹیک تو یہاں پہ لمبا کریں. تو وہ 1 منتھ ہم نے کر دیا کہ سینس آف پنشمنٹ بھی ہو کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں، جرم ہے بہت بڑا، تو ان کو سزا بھی مل رہی ہے ماں باپ سے الگ. اور پلس یہ کہ ماں باپ کے خلاف اپنے آفیسرز کو میں نے کہا کہ وہ FIR بھی کروائیں. یہ نہیں کہ بس لے آئے اگلے دن چھوڑ دیا، ہمیں ایکشن لینا ہے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے. ابھی جو لاسٹ آپ نے لاہور میں جو بچے پکڑے تھے، اس میں سے کوئی ایسے والدین آئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم پھر یہ بھیک ہی مانگیں گے، آپ اپنے پاس رکھ لیں؟ نہیں، ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا. ابھی تک سب کو سزائیں دلوائی ہیں. موسٹ آف دیم آر بیہائنڈ دی بارز. کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہوں گی لاہور والوں کو؟ لاہور میں ہم نے 70 بچوں کو ریسکیو کیا تھا ایک دن میں. ان میں سے کوئی اراؤنڈ 40 کو ہم نے FIR کروا کے ان کو سزا دلوائی ہے. ان کو کتنی میکسیمم پنشمنٹ ملتی ہے؟ ایک آپشن ہوتا ہے کہ ان کو فائن دینا پڑتا ہے which starts from 10,000 goes till 100,000. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ ایک سزا جو کہ 3 مہینے سے لے کے 10 سال تک ہوتی ہے. تو وہ جو ہے وہ کورٹ ڈٹرمن کرتا ہے کتنا بڑا ان کا جرم تھا، اس کے حساب سے ان کو سزا ملتی ہے. تو یہی وہ جو عدالت ہے یہاں پر، یا جو جج ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پھر آگے جا کے کسی اور کورٹ میں جاتا ہے کیس؟ نہیں، وہ فیصلہ یہیں پہ ہوتا ہے. مثلا 10 سال تک سزا دینی ہے یا 2 سال تک سزا دینی ہے؟ وہ جج اپنے آرڈر لکھ کے دیتا ہے اور پھر پولیس اس پہ ایکشن لیتی ہے. اچھا، اب کتنے % چانسز ہیں کہ بھی جو لوگ لے گئے ہیں بچوں کو، آپ کیسے انشور کرتے ہیں؟ بعد میں دیکھتے ہیں کہ جی اگر بیگنگ پہلے کروا رہے تھے، اب چلے گئے خاموشی سے کہیں چھپ چھپا کے بیگنگ دوبارہ نہیں کروا رہے. اچھا، اب ہمارے جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز ہیں وہ یہ کام 15 سال سے کر رہے ہیں. تو وہ بڑے کمپیٹنٹ کوالیفائڈ ایک ٹیم ہے ہمارے پاس. وہ ان کو لاہور کی سب لوکیشنز کا بھی پتہ ہے جہاں بچے کو بھیک منگوایا جاتا ہے. وہ یہ ریکی کرتے ہیں ریگولرلی، وہ چیک کرتے ہیں. ان کو تو میں اتنی سرپرائز ہوں کہ ان کو سب کی شکل اور نام بھی یاد ہے جن کے ریپیٹ، اور جو ریپیٹ آفینڈر ہوتا ہے اس کی زیادہ سخت سزا ہے. تو وہ بھی اگر اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو پھر سزا دی جاتی ہے دوبارہ. تو اچھا، ابھی بھی اگر میں لاہور کی مثلا میں اب گزر کے یہاں تک آیا ہوں تو میں نے کئی جگہوں پہ بچوں کو آج بھی بھیک مانگتے دیکھا ہے. تو اگر آپ نے 300 بچے پورے پنجاب سے لیے ہیں تو یہ جو ایک اسپیکٹ ہے کہ جناب ابھی بھی بچے کر رہے ہیں، تو اس کو کیسے آپ پھر کاؤنٹر کرتے ہیں یا اس کو کون کرے گا؟ اوکے، دیکھیں یہ ہم نے ایکٹیویٹی کی تھی گرینڈ کریک ڈاؤن آپریشن اگینسٹ چائلڈ بیگرز، ایک دن کی تھی. پھر اس کے علاوہ ریگولرلی بھی ہماری ٹیمز روز اراؤنڈ 30 بچے لے کے آتے ہیں، پھر 1 مہینے رہتے ہیں وہ چلے آتے ہیں، پھر باقی کے اس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو روز کی تعداد بھی ہمارے پاس بچوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیکھیں یہ چیز، اس کا خاتمہ فوراً تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لاہور میں ایک بھی بیگر نہیں نظر آئے، لیکن جو ہم یہ آپریشنز کریں اس کا مقصد یہی ہے ایونچولی ہمیں جلد نظر آئے گا کہ رزلٹ سامنے آئے گا اور بچے پھر نہیں نظر آئیں گے کہیں بھیک مانگتے ہوئے. اچھا، آپ کے ادارے کا جو ایمبٹ ہے وہ صرف بیگنگ کی حد تک ہے یا بچوں کے کون کون سے ایسے اسپیکٹ ہیں جس کے اوپر آپ لوگ چیک رکھتے ہیں؟ صرف بیگنگ نہیں ہے، ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ایریڈیکیشن آف چائلڈ ابیوز
چائلڈ بیگری اینڈ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر وائلنس. یہ ہوتا ہے کہ جو گھریلو ملازمائیں مرد اور عورتیں جو بچے یا بچیاں بیسکلی جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان پہ تشدد اگر ہو, ان سے کوئی ابیوز ہو تو اس پہ بھی ہم انٹروین کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے اس کے جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے, ان کی ورکنگ کیا ہے؟ اوکے, جو ہمارے بورڈ آف گورنرز اس کے پیٹرن چیف ہوتے ہیں, چیف منسٹر پنجاب, اس کے بعد چیئر پرسن, پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے سیکرٹریز ہوتے ہیں جو کہ آفیشیل ممبرز ہوتے ہیں, پھر نان آفیشیل ممبرز ہوتے ہیں, گورنمنٹ اپوائنٹیز ہوتے ہیں. یہ کمپوزیشن ہے. اچھا